وزیر اعظم کی زیادہ خسارے والے بجلی کے فیڈرز شمسی توانائی پر منتقل کرنے کی ہدایت۔ سولرائزیشن کے حوالے سے اجلاس میں کہا اس اقدام سے خسارے میں چلنے والے فیڈرز کے نقصانات میں کمی ہوگی اور ان علاقوں میں بجلی کی مسلسل میسر ہوگی۔ پیسکو اور کیسکو کے زیادہ نقصان میں چلنے والے فیڈرز کے لیے پائلٹس پروجیکٹس کا اجرا کیا جائے۔ رمضان پیکج پر جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم کی غریب عوام کو امدادی رقوم ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے فراہم کرنے اور مانیٹرنگ نظام وضع کرنے کی ہدایت۔ جواہرات و قیمتی پتھروں کے شعبے کی اصلاحات اور اسے عالمی تقاضوں سے ہمانگ کرنے کے لیے قومی پالیسی فریم ورک کی بھی منظوری۔ اعلیٰ سطحی اجلاس میں وزیر اعظم کی رواں برس پالیسی فریم ورک میں تفویض کردہ اقدامات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا پاکستان میں جواہرات اور قیمتی پتھروں کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ ترجیحی بنیادوں پر جیولوجیکل سروے سے ذخائر کے جغرافیے اور مالیت کا تعین کیا جائے۔ اسمگلنگ کے سدباب اور قانونی طریقے سے برآمد سے اربوں ڈالرز مبادلہ کا حصول یقینی بنائیں گے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ کہا فیلڈ مارشل کی قیادت میں ہماری افواج نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ معاشی بحالی میں تمام اداروں، وزیر خزانہ اور ڈپٹی وزیر اعظم نے کلیدی کردار ادا کیا۔ ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ اسٹاک مارکیٹ ریکارڈ پر ریکارڈ بنا رہی ہے۔ آج دنیا پاکستان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا رہی ہے۔ ایک صوبے کے وزیر کا خاتون وزیر پر حملہ ناقابل برداشت ہے۔ یہ رویہ قوم قبول نہیں کرے گی۔ آپریشنز کے ذریعے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا مگر انہیں دوبارہ بسایا گیا۔ دہشت گردوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے فوجی شہداء پر خاموش رہتے ہیں۔ ریاست پاکستان دہشت گردی کے خلاف کسی ابہام کی متحمل نہیں۔ ٹی ٹی پی پاکستان کی دشمن ہے۔ آخری دم تک اس کا تعاقب کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت معاشی اصلاحات پر اجلاس۔ پلاننگ کمیشن میں پالیسی اینڈ پلاننگ ونگ اور علیحدہ ڈیولپمنٹ ونگ کے قیام کی تجویز۔ معاشی ترقیاتی پالیسی سازی میں پلاننگ کمیشن کے کردار پر تفصیلی غور۔ اسٹریٹجک پالیسی سازی، ترجیحات کا تعین، سرمایہ کاری کی مؤثر نگرانی کی اہمیت پر زور۔ اسحاق ڈار نے کہا تمام بڑے معاشی فیصلے قومی معاشی حکمت عملی سے مکمل ہم آہنگ ہونے چاہیے۔ پلاننگ کمیشن وزیر اعظم کی براہ راست قیادت میں اعلیٰ ترین ادارے کے طور پر کام کرے۔ پلاننگ کمیشن کو معاشی فیصلوں کے لیے مرکزی کلیئرنس ہاؤس کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بہترین سفارتکاری کی بدولت پاکستان خطے میں مرکز نگاہ بن گیا۔ عالمی جریدے دی ڈپلومیٹ کے مطابق چین نے پاکستان کے خطے میں بڑھتے مؤثر کردار اور بہترین سفارتکاری کو بھرپور انداز میں سراہا۔ چین پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط اور سرحدوں سے باہر بھی مؤثر کردار ادا کرنے والا ملک تصور کرتا ہے۔ امریکہ سے اچھے تعلقات کے ساتھ پاک چین دوستی بھی درست سمت میں بڑھ رہی ہے۔ چین سلامتی کونسل اور سی ای او کی صدارت کے لیے پاکستان کو بہترین اور موزوں سمجھتا ہے۔ پاکستان بھی چین کے ساتھ متعدد شعبوں میں اسٹریٹجک شراکت داری کو اہم سمجھتا ہے۔ چین نے مسئلہ کشمیر کے سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی ملاقات۔ ملکی معیشت، سیاسی و سماجی صورتحال، پارٹی کے استحکام پر تبادلہ خیال۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی، گورنر پنجاب سلیم حیدر بھی شریک تھے۔ ملاقات میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا حکومتی پالیسیوں کے باعث عوام کا ریاستی نظام پر اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ سیاسی استحکام سے معیشت مزید مضبوط ہوگی۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا پارلیمنٹ کے ذریعے جمہوری عمل کو مضبوط بنانا وقت کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھوڑ نے کہا آزاد کشمیر کی ترقی کے لیے وفاقی حکومت اور صوبوں کے تعاون نہایت اہم ہے۔ پی ٹی آئی اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ کراچی اور لاہور میں اسٹریٹ موومنٹ کے واضح آثار نظر نہیں آتے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں 8 فروری کو پی ٹی آئی کی ناکامی حکومت کو مزید مضبوط کر سکتی ہے۔ سیاسی اختلاف کو قانون کے دائرے میں رہ کر ہی آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ سندھ حکومت کی اجازت سے جلسہ اور سیاسی سرگرمی غیر قانونی نہیں۔ قانون کسی بھی قسم کی جبری بندش کی اجازت نہیں دیتا۔ 9 مئی میں ملوث افراد سے لاتعلقی کے دعوے حقائق کے برعکس ہیں۔ 21 ماہ بعد بھی بیانیے پر یقین کرنا مشکل ہے۔ اسٹریٹ موومنٹ آہستہ آہستہ زور پکڑ رہی ہے۔ شفیع جان کہتے ہیں جمہوری رویے سے سیاسی فاصلے کم ہو سکتے ہیں۔ کراچی میں ہمیں کہیں نہیں روکا گیا۔ سیاست میں مستقل دوست یا دشمن نہیں ہوتے، حالات راستہ بناتے ہیں۔ سندھ حکومت نے سیاسی اختلاف کے باوجود مثبت رویہ اپنایا۔
सेक्रेटरी इतलात PTI शेख वकास अकरम ने कहा, सिंध हुकूमत ने सुहेल अफरीदी को इज्जत दी, अच्छी बात है। सिंध हुकूमत के फैसले को सराहते हैं। वफाकी हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। 8 फरवरी को शटर डाउन और पहिया जाम के अलावा कोई प्लान नहीं। मुज़ाकरात सियासत में आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता, सियासी दर्जा हरारत कम रखना हुकूमत के साथ PTI की भी जिम्मेदारी है। फैसल चौधरी की ABN के प्रोग्राम डिबेट 8 में गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे कराची पर सियासी पुख्तगी का मुजाहिरा किया। ऐसा पूरे मुल्क में होना चाहिए। दुश्मन सरहदों पर बैठा है, अंदरूनी इंतशार खतरनाक है। नून लीगी रहनुमा बशीर मेमन ने कहा, PTI में इख्तलाफ राय बर्दाश्त करने की आदत नजर नहीं आती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर ने कहा, PP नजरियाती इख्तलाफ के बावजूद जमहूरी आज़ादियों पर यकीन रखती है। मुल्क बंद करने की बातें, गैर जमहूरी सोच, एहतजाज के नाम पर इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नून लीगी रहनुमा बैरिस्टर अकील कहते हैं, हम कई बार मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी और वफाक के साथ है। सिंध में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्तकबाल पीपल्स पार्टी का अपना इस्तेहकाक है। हमने पंजाब में प्रोटोकॉल के तहत सिक्योरिटी इक़दाम किए थे। कहा, हमने उनके लिए मिठाइयों के थाल लेकर जाते। मावराए आइन किसी चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा बदतरीन माली और इंतजामी बहरानों का शिकार। वज़ीर आला गैर ज़रूरी दौरों में मसरूफ़ हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम कहते हैं, वज़ीर आला KP को गवर्नेंस और अमन व अमान से कोई सरोकार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल तशवीशनाक हद तक बिगड़ चुकी। KP में यूनिवर्सिटियाँ माली बहरान का शिकार, अमला तनख्वाहों से महरूम, सूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाली का शिकार, तरक्याती मनसूबे ठप हैं, अवाम बुनियादी सहूलतों के लिए तरस गए। वज़ीर आला की कारकर्दगी सिफर है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में इंटरनेशनल लेवल की मुस्तनद तरीन अद्वियात मिलेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का नई और मुस्तनद मेडिसिन की लिस्ट मुरतब और कमेटी बनाने का हुक्म। हेल्थ प्रोजेक्ट्स की पेशरफ पर जायजा इजलास में मरियम नवाज ने कहा, 80 अरब रुपए मेडिसिन के लिए दे रहे हैं। अद्वियात ना मिलना नाकाबिल फ़हम है। अब आवाम के पैसे और वक्त ज़ाया नहीं होंगे। नाअहल और कामचोरों को घर जाना होगा। इजलास में दौरान ड्यूटी मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी पर इत्तेफाक। अस्पतालों के सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉय, नर्सेज, फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का फैसला। वज़ीर आला का अस्पतालों में मेडिसिन की फराहमी के फुल प्रूफ तरीक़ाकार का हुक्म। बलोचिस्तान काबीना का आम आदमी के लिए इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। तलबा, वर्किंग वीमेन और सरकारी मुलाजमीन को 30% सब्सिडी पर सहूलत फराहम की जाएगी। सरकारी मुलाजमीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने कहा, आम आदमी के टैक्स से हासिल होने वाले वसाइल अवाम की अमानत है। बलोचिस्तान का आम आदमी मुश्किलात झेले और वसाइल का बड़ा हिस्सा मखसूस तबके पर खर्च होना नाइंसाफ़ी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा कराची। वज़ीर मेहनत सेन सईद गनी ने इस्तकबाल किया। सुहेल अफरीदी और काबीना अरकान को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा पेश। एयरपोर्ट से बाहर आने पर PTI के रहनुमा राजा अजहर हलीम आदिल शेख ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को रैली की सूरत में एयरपोर्ट से इंसाफ हाउस ले जाया गया। एयरपोर्ट पर मौजूद PTI कारकुनान आपस में लड़ पड़े। एयरपोर्ट के अतराफ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। वज़ीर आला का रहनुमाओं के हमरा बाग जना ग्राउंड का दौरा। PTI ने बाग जना जलसे के लिए फीस जमा कर दी। इजाज़त सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशहूर सुहेल अफरीदी मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं। PTI का तर्ज सियासत बेहतर हो जाए तो बात हो सकती है। शर्जील मेमन कहते हैं, PTI और पीपल्स पार्टी में बर्फ नहीं पिघल रही, नजरियाती इख्तलाफ बरकरार हैं। सुहेल अफरीदी आईनी ओहदा रखते हैं। कराची में इस्तकबाल जमहूरी तरीके से किया गया। ऐसा नहीं सुहेल अफरीदी की आमद पर पूरा कराची बंद हो गया। PTI के दावे के बावजूद शहर में मामूल की जिंदगी जारी है। सिंध हुकूमत ने वज़ीर आला KP को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। जो लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो जेलों में हैं। हुकूमत मुज़ाकरात का माहौल पैदा करने के लिए सियासी कैदियों को रिहा करे। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI के असल वारिस कैद हैं। मेहमान अदाकार कहते हैं मुज़ाकरात नहीं करेंगे। सदर और वज़ीर आज़म ओनरशिप लें और मफाहमत के लिए आगे आएँ। नवाज शरीफ सियासी हिजान के हल के लिए अहम किरदार अदा करें। वो अपनी 50 साल सियासत बच्चों के हवाले न करें। सियासी महाजराई में नुकसान अवाम का हो रहा है। बुशरा बीबी और यास्मीन राशिद को रिहा करने से सियासी दबाव कम होगा।
لاہور میں تحریک تحفظ عین پاکستان کی عوامی رابطہ مہم محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس مختلف تقریبات میں شرکت. ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے بات چیت پر زور. محمود اچکزئی نے کہا میرا نواز شہباز اور اداروں سے کوئی جھگڑا نہیں, مسائل کے حل کے لیے مکالمہ ضروری ہے. علامہ ناصر عباس بولے ملک کو سیاسی اور آئینی بحران سے نکالنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا. بیرسٹر علی ظفر نے مطالبہ کیا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دی جائے. پاکستان کے نام پر کسی صورت حرف نہیں آنے دیں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایف آئی اے کو امیگریشن قوانین پر مؤثر عمل درآمد کی ہدایت. ایف آئی اے امیگریشن ونگ کے جائزہ اجلاس میں کہا ہر سفری دستاویز کی سخت اسکریننگ کی جائے. انسانی سمگلنگ میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں. وزیر داخلہ کا پیشہ ور بھکاری مافیا اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کا حکم. درخت کاٹنے میں پی ایچ اے کا جو افسر ملوث ہوا اس کو گرفتار کراؤں گا. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کے ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے خلاف درخواستوں پر سماعت میں ریمارکس. کہا متعدد بار کہا کہ پارکس کو ریسٹورنٹ کے لیے استعمال نہ کریں. گلی محلوں میں واشنگ سٹیشنز پر کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی. ناصر باغ کا معاملہ عدالت کی نگرانی میں مکمل ہوگا. پیپر ملبری سے پیدا ہونے والے پولن الرجی سے نمٹنے کے لیے اقدامات ناگزیر. حکومت سطح پر مرحلہ وار کٹائی کے ساتھ جڑوں سمیت مکمل ریموول, مٹی کی ریفلنگ اور دوبارہ افزائش کی روک تھام پر زور دینا ہوگا. مقامی اور کم الرجی پیدا کرنے والی اقسام کی متبادل شجرکاری, پولن کی روزانہ سائنسی مانیٹرنگ اور بر وقت عوامی الرٹس کو مؤثر بنایا جائے گا. متعلقہ اداروں کے مطابق یہ اقدامات عوامی صحت کے تحفظ اور شہری ماحول کی بحالی کے لیے جاری رہیں گے. ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے انعام رب اور مشتاق احمد کے نام نکالنے کی منظوری. ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے وزارت داخلہ کی سمری پر سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری دے دی. انعام رب کو بیرون ملک جانے کی اجازت بھی مل گئی. کے بعد جی 8 سے نکال دیا گیا تھا. برطانیہ میں ایلان مسک کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پابندی کا امکان. گروک پر قابل اعتراض جعلی تصاویر بنانے کے الزامات سامنے آنے پر برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا سخت رد عمل. کہا ڈیپ فیک مواد ناقابل برداشت ہے. ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو بچوں اور خواتین کے تحفظ کی مکمل ذمہ داری لینا ہوگی. آن لائن سیفٹی ایکٹ کے تحت ایکس کے خلاف کارروائی کی جائے. اور چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے معروف کامیڈین ماجد جہانگیر کی برسی ڈرامہ سیریز 50-50 سے شہرت پائی. کیریئر کا آغاز معین اختر کے شو 7 رنگ سے کیا. 4 فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے. تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا.